ہم کہتے ہیں ہاں تھام لو رسول کے دامن کو تھام لو، ہاں تھام لو رسول کے دامن کو تھام لو. مجھے تو پوری کائنات رسول اللہ کے قدموں میں کھڑی نظر آتی ہے. صدیق اکبر اپنا قبیلہ چھوڑ کر رسول اللہ کے دروازے پر، فاروق اعظم جوانی اپنی سرداری اپنی پہلوان چھوڑ کر رسول اللہ کے دروازے پر، عثمان غنی اپنے خزانے اٹھا کر رسول اللہ کے دروازے پر، مولا علی بنو قریظہ چھوڑ کر رسول اللہ کے دروازے پر، ارے ابو ذر سر کے بال اٹھا کر رسول اللہ کے دروازے پر، سلمان فارسی فارس چھوڑ کر رسول اللہ کے دروازے پر، ارے مولا علی بنو قریظہ چھوڑ کر رسول اللہ کے دروازے پر، صہیب رومی روم چھوڑ کر رسول اللہ کے دروازے پر. بھئی سارے انبیاء جنت کے دروازے پر اور جنت کنیز بن کر رسول اللہ کے دروازے پر. بھئی صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اہل بیت کشتی روح کی مانند ہیں، جو ستاروں سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے اور محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہوتے، وہ تو زندگی کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے نا. ارے صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے. ارے ہمیں صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے، اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے. رب کعبہ کی قسم، ارے سب کے سب نبی کی تربیت یافتہ ہیں، حضور کی تربیت یافتہ ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ہم معاشرے کو بتائیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان میں اختلافات ہی ہوتے رہے یا آپس میں لڑتے رہے؟ کون ہے یہ سارے صحابہ ہمارے؟ ارے جھوٹ لکھتی ہے آج کی تاریخ، جھوٹ لکھتا ہے مورخ، اتنی غلط باتیں. ارے قرآن جب کہتا ہے رحماء بینہم، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے آپس میں نفرتیں ہوں؟ ایک قاعدہ یاد رکھیے، جو اللہ کا ولی ہو نا، اگر اس کے دل میں کسی مومن کا بغض ہو، حسد ہو، تکبر ہو، تو خدا کی قسم وہ ولی نہیں بن سکتا. بھائی ولایت کے ماننے والوں توجہ، کہ جب حسد ہو، بغض ہو، کسی کا کینہ ہو، تکبر ہو، تو ولی نہیں بن سکتا. تو بتاؤں کوئی وہ صحابی کیسے بن سکتا ہے؟ تو صحابی کا تو مقام کتنا بلند ہونا چاہیے. اب دیکھیں کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ایک پلڑے کے اندر صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر ساری مخلوق کا ایمان رکھا جائے تو فرمایا صدیق اکبر کے پلڑے کا وزن بھاری ہو جائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ میں نے اتار دیا سوائے ابو بکر کے احسانات. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز صدیق اکبر کو ان کے احسانات کا بدلہ دے گا. فرمایا جس پر میں نے ایمان کو پیش کیا سب نے کچھ نہ کچھ تردد کیا، کہا سوائے صدیق اکبر کے. جب ایمان پیش کیا تو بلا تردد، غیر تردد کے فوراً ایمان کو قبول کر لیا ہے. بھئی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے میرے مولا علی ہے، مگر مردوں میں جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے میرے صدیق اکبر ہیں. اور خواتین میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. یہاں سننے والوں کو ایک بات بتا دوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں فیصل زبیر بھائی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صدیق اکبر کا نام آتا ہے نا تو بسا اوقات اتنا غلو کر جاتے ہیں کسی اور صحابی کی شان نظر ہی نہیں آتی. یا بعض لوگ مولا علی کی محبت اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کوئی اور صحابی نظر ہی نہیں آتا. دیکھو صحابہ سب ہمارے ہیں، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، ہمارے سر کے تاج ہیں. صدیق اکبر کی افضلیت ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ کا اجماع رہا، اہل بیت کا بھی اجماع رہا اور اہل سنت کا توازن کہ صدیق اکبر سب سے زیادہ افضل ہے. مگر فرمایا صدیق اکبر سب سے افضل ہے، مگر اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم مولا علی کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں. سب کی توجہ چاہیے مجھے. بھائی کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ صدیق اکبر ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، جب کہا نا سیدہ کہ ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں تو حضور نے فرمایا ہاں عمر کی ہے. اور کہا میرے بابا جان؟ جب دیکھا کہ خاموش ہو گئی ہے تو کہا میری بابا جان؟ تو کہا صدیق اکبر کی ایک نیکی، وہ غار ثور والی نیکی، وہ فاروق اعظم کی تمام نیکیوں کے برابر ہے. اللہ اکبر. اور عمر فاروق کی چاہت کیا ہے؟ کہتے کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا کوئی بال ہوتا. میرے نبی نے فرمایا نا، اگر میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرمایا میرے نبی نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور وہ عمر ہے کہ جن کی وجہ سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا کوئی بال ہوتا. کون صدیق اکبر؟ غار ثور میں جب گئے نا تو کہتے ہیں آپ کو پیاس لگی، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے اور میرے نبی نے فرما دیا کہ جاؤ صدیق اکبر باہر پانی پی کر آ جاؤ. تو دیکھا باہر پانی کی نہر بہ رہی ہے اور نہر بہتے ہوئے صدیق اکبر نے پانی پیا، منہ پہ پانی ڈالا، اندر آ گئے. یا رسول اللہ پانی باہر کیسے آ گیا؟ تو کہتے جب تمہیں پیاس لگی نا، جو پانی پر مقرر فرشتہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا تو اس نے جا کر فوراً پانی کی نہر کو بچھا دیا ہے کیونکہ صدیق اکبر کو پیاس لگی ہے.
کافروں کے قدم نظر آئے غار ثور کے اندر، ان کا دل دھڑکا کہیں رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچا دے. میرے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق اکبر غم مت کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. جو آپ کی صحابیت کو نہیں مانتا، علماء نے لکھا ان پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے. تو کون صدیق اکبر ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ ان کا دل دھڑکا کہ رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچا دیں. اللہ اکبر. تو میرے نبی نے کہا کہ صدیق اکبر غم مت کرو. اگر یہ اندر آ گئے، آپ نے غار کے دہانے پہ ہاتھ رکھا، غار کا دہانہ کھل گیا، اور میرے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ اندر داخل ہو گئے تو ہم سمندر کے ذریعے، کشتی کے ذریعے دوسرے کنارے پر پہنچ جائیں گے، دوسرے کنارے پہ پہنچ جائیں گے. یہ صدیق اکبر ہے. ارے بخاری شریف پڑھ کے سنا رہا ہوں، سیاستہ کی سب سے معتبر کتاب بخاری شریف. کہتے ہیں بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ آپ اپنے مہمانوں کو لے کر گھر پر آئے، ان کو گھر میں رکھا اور آپ رسول اللہ کے دربار میں آ گئے. وہاں وقت بہت زیادہ لگ گیا، حتیٰ کہ کھانا بھی دسترخوان نبوت پہ کھا لیا، کافی تاخیر ہو گئی. لیٹ نائٹ جب گھر پہنچے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا آپ کہاں رہ گئے تھے؟ مہمان نے کھانا نہیں کھایا. آپ کو جلال آ گیا، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہا میں کھانا تو دیا مگر کھایا نہیں. کہا میزبان کے ساتھ کھائیں گے. تو کہاں ہے عبد الرحمن، آپ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر؟ کہتے ہیں میں چھپ گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو پھر آپ نے فوراً کھانا گرم کروایا، فوراً دیا اور کھانا لے کر پہنچے، کھانے لگے. اب کھاتے رہے، کھانا کھا رہے مگر برتن کے اندر کھانا بڑھ رہا ہے، کھانا کھا رہے کھانا بڑھ رہا ہے، کھانا کھا رہے بڑھ رہا ہے. تو کہتے ہیں جب کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا، شکم سیر ہو گئے، تو کہا بتاؤ کھانا کم ہوا یا زیادہ ہو گیا؟ تو کہتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے زیادہ ہو گیا. بیوی کے پاس لے کر آئے کہ بتاؤ کھانا کم ہوا یا زیادہ ہوا؟ کہتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے میرے سرتاج کھانا 3 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے. اب تو فجر کا انتظار کرنا کہ اپنے آقا کو جا کر بتاؤں، اپنے رسول کو بتاؤں، اپنے نبی کو بتاؤں. تو کہتے ہیں کیونکہ صدیقہ پر رہنا بغیر جدائی کے رہنا پسند نہیں کرتے تھے، سفر ہو یا حضر ہو ہر جگہ نبی کے ساتھ رہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ فجر کا وقت ہوا، نماز پڑھی، اب کھانا لے کر حضور بارگاہ میں آئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنے افراد کھانا کھا چکے، کھانا بڑھ رہا ہے. اتنے میں 12 قبیلوں کے 12 سردار حضور کی بارگاہ میں آئے اور وہ شتر سوار بھی ان کے مہمان بھی ان کے ساتھ تھے، درجنوں افراد موجود تھے. کہنا کھانا ان کے آگے رکھ دیا، حالانکہ 2 افراد کا کھانا تھا. کہتے ہیں وہ 12 قبیلوں کے 12 سرداروں نے کھا لیا، ان کے ساتھ جو مہمان تھے شتر سوار تو انہوں نے بھی کھا لیا، مگر کھانا پھر بھی بچ گیا تھا. کون صدیق اکبر؟ آپ کا آخری وقت آیا، سیدہ عائشہ کو بلایا اور کہا بیٹی اب میرا مال ختم ہو گیا، یہ مال وارثیوں کا مال شروع ہو چکا ہے، میرا مال ختم ہو گیا. یہ تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہے. کہتے ہیں کہ اب میرا مال ختم، وارثوں کا مال شروع ہو گیا، مگر اپنے دونوں بھائیوں میں تقسیم کرنا، دونوں بہنوں میں. سیدہ عائشہ کہتی ہے بابا جان 2 بھائی تو ہیں میرے، عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، اور بہن تو میری ایک ہی اسماء ہے، دوسری بہن تو کوئی نہیں، میری بہن اسماء ایک میں ہوں. کہا نہیں دونوں بہنوں میں. کہا دوسری بہن کون ہے؟ تو کہا میری بیوی بنت خارجہ ہے، اس کی وہ حاملہ ہے اور عنقریب اس سے ایک بیٹی پیدا ہوگی. بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوگی، بچہ نہیں بچی پیدا ہوگی. آپ نے بتا دیا. ارے کون کہاں پیدا ہوگا؟ بیٹا پیدا ہوگا بیٹی؟ اللہ کی طرف سے ایسی کرامت کا ظہور ہوا کہ آپ نے بتا دیا میری بیوی حاملہ بھی ہے اور عنقریب اس کی بیٹی پیدا ہوگی. تو یہ کون صدیق اکبر؟ بتا دیا اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا. اور اللہ اکبر کتنی خوبصورت بات آخر میں کر کے جانا چاہوں گا، مگر یہ سنتے چلے. کون صدیق اکبر ہے؟ کہ صدیق اکبر کی وہ سچائی ہے، وہ صداقت ہے، وہ معرفت ہے، وہ بیان ہے کہ 30 پارے کے اندر لکھا ہے، 30 پارے کے اندر موجود ہے، ذرا غور کیجئے گا. کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا کہ جب مسلمانوں کی طاقت کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، غزوات اسلامی کے لیے مسلمانوں سے پیسہ جمع کرنے کے لیے کہا گیا، کہا اللہ کو قرض حسنہ دے. ایک یہودی نے معاذ اللہ کہہ دیا، ثم معاذ اللہ گستاخی کی، نعوذ باللہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کو خدا معاذ اللہ فقیر ہو گیا. استغفر اللہ. ہم مالدار ہیں، ہم غنی ہیں، اور جو مسلمانوں کا خدا ہے معاذ اللہ فقیر ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو کہتے ہیں کہ جب یہودی نے یہ کلام کیا تو صدیق اکبر اتنا چلا لایا، اتنا غصہ آیا، آپ اس کو زد و کوب کیا، بہت مارا، حتیٰ کہ اس کو زخمی کر دیا اور قتل کی دھمکی بھی دی. اور یہ سارے یہودی جمع ہو کر حضور کے دربار میں آئے اور اپنے قول سے مکر گئے اور صاف مکر گئے. کہا ہم نے تو کہا ہی نہیں، ہم تو گستاخی کی نہیں، صدیق اکبر نے اتنا مارا ہے اور قتل کی دھمکی دی ہے، آپ ان کو سزا دیں. سزا دینے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں کہ ابھی وہ اپنے دلائل دے رہے تھے، اپنی باتوں سے مکر گئے ہیں، اور اتنے میں اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل کر دیا. ان کی صداقت پر، قرآن کی تائید پر قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی صدیق اکبر کی تائید پر، اور کہا کہ ان کی گستاخی اللہ نے سن لی ہے، جو قول ان کا گستاخانہ تھا وہ سن لیا ہے، اور یہ تو عادی مجرم ہے، انہوں نے پہلے نبیوں کو قتل بھی کیا ہے، عنقریب قیامت کے دن بھڑکتے ہوئے عذاب میں ڈالے جائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ صدیق اکبر وہ ہیں، ان کی سچائی
تو قرآن کی آیتیں بیان کر رہی ہیں. قرآن نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سب سے زیادہ اکرام والا، بزرگی والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے. اتقاکم، جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ اللہ ڈرنے والا ہے. علماء فرماتے ہیں اتقا سے مراد کون ہے؟ کہ اس سے مراد صدیق اکبر ہے. کون صدیق اکبر؟ آئیے، آپ کا آخری وقت آ چکا ہے. آپ نے 2 سال 3 ماہ 11 دن 2 سال 3 ماہ 11 دن آپ نے خلافت کی. جتنا پیسہ لیا آپ نے زمین کو بیچا اور مسلمانوں کے بیت المال میں اس کو جمع کر دیا ہے. اب مولا علی کو آخر میں بلایا، یہ ہماری تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے. مولا علی کو بلایا اور کہا کہ اے علی، تم نے اپنے ہاتھوں سے رسول کو غسل دیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے، علی اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا. تفسیر کبیر میں بھی حوالہ ملتا ہے. تو کہتے ہیں، تو کہا علی تم اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا کیونکہ تم نے نبی کو غسل دیا ہے، اور مجھے نئے کپڑے میں کفن مت دینا کیونکہ نئے کپڑے پر تو جو زندہ لوگ ہیں وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں، مردہ لوگوں کی زیادہ نسبت وہ زیادہ حقدار ہے. تو مجھے پرانے کپڑوں میں، پھٹے پرانے کپڑوں میں جو کفن دے دینا، نیا کپڑا استعمال مت کرنا. اور کہا کہ علی اپنے ہاتھوں سے مجھے کفن دینا. اور کہا جب میرا انتقال ہو جائے نماز جنازہ پڑھ لو، تو نماز جنازے کے بعد میری جسد اقدس کو، میرے جسم مبارک کو، میرے جنازہ مبارک کو رسول اللہ کے دربار کے سامنے رکھ دینا اور کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے، آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے. یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر روزے کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا. اب آپ کو آخری جو غسل ہے، ہم کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا علی نے آپ کو غسل دیا ہے. اور جب مولا علی نے دیکھا نا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، دوڑتے ہوئے آئے، مسترجعاً، آپ روتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، اور آپ کی زبان پہ جاری تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان پہ جاری تھا، اور کہا آج رسول اللہ کی خلافت ہم سے رخصت ہو گئی، آج رسول اللہ کی خلافت ہم سے رخصت ہو گئی. اور آپ کہتے ہیں پھر آپ کو غسل دیا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کا جنازہ تیار ہو گیا، نماز جنازہ ہو گئی، ہم رسول اللہ کے دربار کے سامنے لے کر آ گئے. اس وقت روزہ رسول پر دروازہ تھا، تالا لگا ہوا تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی. تو کہا آپ کا جنازہ اقدس رکھا، ہم نے کہا ہذا ابو بکر یا رسول اللہ، ہذا ابو بکر یستاذنک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام، آپ کا دوست، آپ کا یار غار ابو بکر ہے اور آپ کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، اجازت چاہتا ہے. یستاذنک یا رسول اللہ، کہتے ہم نے یہ کہا، اور یہ کہنے کے بعد ہم نے دیکھا، یہ کہہ دیا، ہم نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. اب ہم درود و سلام پڑھ رہے تھے، ہماری آنکھوں نے کیا دیکھا کہ تالا لگا ہوا ہے، تالا خود بخود کھل گیا. کنڈی لگی ہوئی تھی، کنڈی خود بخود کھل گئی، حتیٰ کہ دروازہ بھی کھل گیا. تفسیر روح البیان کے اندر لکھا کہ تالا بھی کھل گیا، کنڈی بھی کھل گئی، دروازہ بھی کھل گیا، اور غیب سے آواز آنے لگی اوصل الحبیب الی الحبیب، آج حبیب کو حبیب سے ملا دو، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دو. حبیب حبیب سے ملنے کے لیے مشتاق ہے، اشتیاق رکھتا ہے. تو اندازہ کیجئے، تو یہ صدیق اکبر ہے. اللہ اکبر، یہ آپ کی شان ہے، تو یہ صحابہ کی شان ہے. اور آخری جملہ جسے مجھے بیان ختم کرنا ہے وہ بھی سنتے چلے کہ اب یہ رکھیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جب صدیق اکبر کی شان پڑھے نا تو گھر جا کر مولا علی کی شان پڑھیں، اور جب مولا علی کی شان پڑھ دیں، بہت زیادہ بیانات کریں، تو گھر جا کر صدیق اکبر کی شان پڑھیں تاکہ یہ فرق نہ رہے. ہم دیکھیں کہ یہ صدیق اکبر کے چاہنے والے مولا علی سے کتنا پیار کرتے ہیں. یہ مولا علی کے چاہنے والے سونا لگتا ہے علی والا، یہ علی کا چاہنے والا کستا برجستہ صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اور ایک آخری بات جو میں کر رہا ہوں بیان کر سنیے گا ذرا زبیر بھائی. کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کا نام ہے یزید بن ہارون. کیا نام ہے؟ یزید بن ہارون، بہت بڑے محدث ہیں. کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا اور مرنے کے بعد کس نے خواب میں دیکھا. امام قرطبی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، حضرت سہل نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد کیا کہا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ماجرا کیا ہے. کہتے ہیں ما فعل اللہ بکا کہہ دیا. کہتے ہیں مجھے ایسا لگا قبر میں جانے کے بعد کہ شام کا وقت ہے اور منکر نکیر غیظ و غضب کی حالت میں کری شکل کے اندر، خوفناک شکل کے اندر قبر کے اندر آئے اور مجھے اٹھا کر بٹھا دیا، جھڑک کے بٹھا دیا، اور کہا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل،
من ربو کا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا تیرا دین کیا ہے، من نبیو کا تیرا نبی کون ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ کہتے ہیں میں نے سفید داڑھی پکڑی اور داڑھی پکڑنے کے بعد کہا فرشتوں تم مجھ سے سوال کرتے ہو؟ میں نے 80 سال تک منبر رسول پہ کھڑے ہو کر میں نے ان سوالات کے جوابات لوگوں کو بتائے، لوگوں کو سمجھائے 80 سال تک۔ تو کہتے ہیں یہ سن کر فرشتے پیچھے ہٹ گئے اور دور ہٹ گئے، اور جاتے جاتے مجھے کہنے لگے کیا تم حریث بن عثمان کو جانتے ہو؟ کیا تم نے ان سے حدیث کو روایت کیا ہے؟ تم نے کوئی حدیث کو لیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے حدیث کو لیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا تم نے اسے لیا ہے؟ تو کہا کہ وہ اتنے بڑے محدث تھے کہ بڑے بڑے ہزاروں ان کے شاگرد تھے، مگر اللہ نے ان کو مردود قرار دے دیا ہے، اللہ نے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا فرشتوں سے وہ ذلیل کیسے ہو گئے، مردود کیسے ہو گئے، اللہ نے رسوا کیسے کر دیا؟ کہتے ہیں کہ حدیثیں تو ان سے مروی ہیں، محدث تو تھے، مگر ان کے دل میں مولا علی کا بغض تھا۔ تو آئیے لوگوں، تو یہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر کی چاہت میں مادہ دیگر صحابہ کو ہم مانے ہی نہ، یا ان سے محبت نہ اللہ نہ کرے، کیونکہ اہل سنت کا ایک توازن عقیدہ ہے، متوازن عقیدہ ہے۔ ہم نے تو ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن تھاما ہے، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن تھاما ہے، کیونکہ صحابہ کو چمکایا ہے تو مصطفیٰ نے چمکایا ہے، اہل بیت کو چمکایا ہے تو میرے صحابہ نے چمکایا ہے، اہل بیت کو بھی چمکایا ہے تو میرے مصطفیٰ نے چمکایا ہے۔ تو مصطفیٰ کی دربار کے چمکے ہوئے لوگ ہیں، آئیے ان سب کا دامن تھام لیں اور دل کے ساتھ کہہ دیں سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، دنیائے صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق کے باغی تو صدا روتے رہیں گے، خوش عاشق کے صدیق صبح و شام رہے گا اور ساتھ رہے گا۔ تو ہمیں صحابہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سیکھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔